مسلمانوں کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرشین امپائر کے سارے امپورٹنٹ پروونس کو فتح کیا، لیکن اب تک پرشین امپائر کی بادشاہ مسلمانوں کو ایک سیریس نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن عراق کے صوبہ کویت اور پرشین امپائر کی امپورٹنٹ پروونس الہرا کی سینٹر سٹی عراق کے ساؤتھ کو فتح کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پرشین امپائر کی پہلی فوج کو کوالاشا کے مقام پر ہرا دیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرشین امپائر کی امپورٹنٹ پروونس الہرا سٹی کی طرف بہت تیزی سے بڑھنے لگے، لیکن پرشین امپائر کی بادشاہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے ایک فوج اور ایک لشکر کو الہرا سٹی کی طرف روانہ کیا، اور جب ان دونوں لشکروں کا آمنا سامنا اولیس کے مقام پر ہوا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ ایک واحد اور انوکھا جنگ ہے، کیونکہ میں نے رومن امپائر کے خلاف جنگ موتا میں 9 تلواریں توڑ دی، لیکن میں نے اولیس کی فوج جیسی کوئی فوج پہلی بار نہیں دیکھا تھا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے زیادہ دشمنوں کی مائنڈ اور مورالٹی سے لڑتے تھے، اور دشمنوں کی مورالٹی توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فوج کے جرنیل کو اکیلا لڑنے کا چیلنج کرتے تھے، اور اکیلے میں اس فوج کی جرنیل کو قتل کر کے دشمنوں کی مورالٹی کو بالکل توڑ دیتے تھے، اور اس کے باوجود وہ آسانی سے اس جنگ کو جیت سکتے تھے۔ لیکن اس کے بارے میں پرشین امپائر کی فوج کی جرنیل کو بہت ہی اچھی طرح پتا تھا، اور اسی کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید کی اسی پلان کی وجہ سے رومن یعنی پرشین امپائر کی بادشاہ کی فوج اور اس کی جرنیل نے پہلی ہی رات پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 12 آدمیوں کو زمین کے اندر چھپا دیا۔ صبح ان دونوں فوجوں کا آمنا سامنا اولیس کے مقام پر ہوا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فوج کے جرنیل کو چیلنج کر دیا، تو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرشین امپائر کی فوج کے جرنیل کو اکیلے ہی چیلنج کر دیا تو اس نے چیلنج ایکسیپٹ کیا اور اس کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو پرشین امپائر کے جرنیل اس نے کہا کہ وہاں ہم نہیں لڑیں گے، ہم یہاں لڑیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں چلو ٹھیک ہے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو اس نے دیکھا کہ اچانک زمین سے 12 لوگ باہر آ گئے، 9، ایک طرف 13 لوگ اور دوسری طرف صرف ایک، لیکن صرف ایک مسلمان کی بدولت وہ ہوا جس کا ہونا تھا، اور صرف 2 مسلمانوں نے ان 13 کفار کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو اس کے بعد پھر ایک دفعہ فوج یعنی پرشین امپائر کی فوج کی جرنیل کو قتل کر دیا، اور پھر دونوں فوجوں کے درمیان اولیس کے مقام پر سخت آمنا سامنا ہو گیا، اور یہاں ایک زبردست جنگ لڑی گئی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد مسلمانوں نے اپنی دشمنوں پر غلبہ پا لیا، اور مسلمانوں نے پرشین امپائر کے بادشاہ کے فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی انسٹرکشن دیا کرتے تھے جو آج سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ اس وقت ایک اور عجیب واقعہ سامنے آ گیا۔ پرشین امپائر کی فوج میں سے ایک جرنیل کو اریسٹ کیا تھا، اور اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہماری پرشین امپائر کے لوگوں میں یہ بات بہت مشہور تھی کہ آپ نے کسی ایک جنگ میں اپنی تلوار کو توڑ دیا تھا، تو اچانک آسمان سے یعنی خدا کی طرف سے آپ کو ایک تلوار بھیجی گئی جس کی وجہ سے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے۔ اس پر مسلمان زور سے ہنسنے لگے، اور اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پرشین امپائر کی فوج کے پبلک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈر کس حد تک پھیل چکا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انسٹرکشن اور پرنسپلز کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الہرا سٹی کو کیا۔ جب حضرت خالد بن ولید نے الہرا سٹی کو فتح کیا تو اس کے آس پاس علاقے خود سرینڈر کر دیے گئے،
تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے پرشین امپائر کے ظالم جابر اور بڑے لوگوں کو عام لوگوں کی طرح سزا دی اور ان کو عام لوگوں کی طرح سمجھا دیے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شہر میں انٹر کرتے تھے یا کسی شہر میں داخل ہوتے تھے یا کسی شہر پر قبضہ کرتے تھے تو اس شہر کی اکانومی خراب ہونے کے باوجود اس شہر کی اکانومی اور مضبوط ہونے لگتے تھے۔